أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وبارك وسلم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So which group was going on? Group of verses, do you remember? 58 to 67. 58 to 67. And what is the central idea of these ayahs? ہجرت کی فضیلت. نہیں وہ نہیں ہے، ہجرت کی فضیلت بھی آگے یہاں تو اللہ کی جو خصوصیات ہیں، اللہ کی کھلی جو نشانیاں اللہ کی ہم دیکھتے ہیں. اللہ سے بڑھ کے ایک اور سینٹرل خیال ہے اس کو، اور کیا ہے کوئی اور؟ وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت. سر اصل تو اس میں ہے کہ ایک لائک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کے لیے ہے رحمان اور رحیم. that is the main point of these verses in this group. اس سے پہلے وہ حج کے بارے میں اور جو اس میں ڈفرینسز آ گئے تھے، صحیح جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مناسک مقرر کیے تھے اس کی بجائے بتوں کی پوجا، ان کے نام پہ قربانی کرنا، قربانی کے گوشت کو خود نہیں کھانا، دوسروں صرف غریبوں کھلا دیتے تھے. اس قسم کے جو مختلف عقائد آ گئے تھے ان کے بارے میں اس سے پہلے کی آیتیں تھیں. لیکن یہ جو گروپ ہے اس کا مین سینٹرل تھیم یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں اللہ کا انصاف ہے. وہ ساری آیتیں کہ جو بھی مومن یا کافر کا کوئی فرق نہیں ہے، دنیا میں سب کو رزق دیتے ہیں، اور کوئی ظالم اگر ہے تو اس کی مدد نہیں کرتے، مظلوم کی مدد کرتے ہیں. تو یہ اللہ بیچ میں یہ کچھ آیتیں آ گئی، اور پھر ہم 68 کے بعد سے پھر اسی مضمون کی طرف لوٹیں گے کہ وہ جو مناسک ہیں اس میں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ مین کام کیا ہے، ان اختلافات کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ بتائیں گے. لیکن بیچ میں ایک گروپ آ گیا جس میں یہی بتایا گیا کہ وہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس عدل ہے، اور یہ نہیں کہ کوئی یہودی ہے یا نصرانی ہے یا پھر مومن ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر حال میں اس کا ساتھ دیں. ایسا نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں ان کا انصاف ہے، یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی. اس دنیا میں بھی اعمال کے لحاظ سے انصاف کریں گے، لیکن یہاں پر اسی کڑی کی ایک آیت ہے 65 67 بھی ہے، 66 بھی ہے.
چلیے یہ ہم کر رہے تھے بیچ میں، یہاں تک ہم کر رہے تھے، یہ انا تک آ گیا تھا، یہ بڑھانے میں سلیشز کچھ گڑبڑ ہو گئے، جب اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو وہ سلیشز کام نہیں کرتے ہیں۔ چلیے کون کر رہا تھا اس آیت کو؟ حسینی عائشہ۔ یس حسینی عائشہ۔ السلام علیکم سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترى ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، تو ہم علم ترا تک ایک سلیش لیں گے سر، یہاں تک ایک ٹکڑا، تو یہ جملے انشائیہ استفہامیہ ہو گیا، سوالیہ جملہ ہے یہ، کہ علم میں حمزہ جو ہے وہ حرف استفہامیہ ہے اور لم جو ہے حرف نفی ہے۔ تو کیا نہیں ترا، ترا ایک فعل ہے، ایک فعل مضارع ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے راء، تو اس میں فاعل اور فعل ہے، فاعل ہے تا زبر تا، جو کہ آیا ہے سیکنڈ پرسن کے لیے، کیا نہیں تم دیکھتے۔ اب آگے ہے ان اللہ سخر لکم، یہاں سے انا کا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ انا کے جملے میں انا کا اسم ہے اللہ اور اس کی خبر ہے سخر لکم ما فی الارض، تو خبر کو کھولیں گے تو یہ جملے فعلیہ خبریہ ہے، اور ہم سخرہ کو دیکھیں گے تو اس کا روٹ ورڈ ہے سخرہ، اور یہ مزید فیہی کی وجہ سے یہ سخرہ ہے، جس کے معنی ہیں کہ وہ تابع کیا۔ اس سخرہ میں فعل اور فاعل ہے، فاعل ہوا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو ریفر کر رہا ہے، اور لکم میں جار مجرور متعلق ہے سخرہ، اور کم کی ضمیر جا رہی ہے تم سب کی طرف، یعنی کہ جس سے مخاطب ہے یہ سوال پڑھنے والے اور سبھی تمام انسان۔ تو کیا تابع کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ما فی الارضی، تو ما جو ہے یہاں پر مفعول بھی ہے سخرہ کا، اور یہ جو ہے ریفر کر رہا ہے جو کچھ زمین پر ہے، خاص طور سے جو سواری والے جانور ہیں۔ فی الارضی کو دیکھیں گے تو جار مجرور متعلق سخرہ، تو یہاں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، تابع کیا ہے حضرت انسان کے لیے، اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا نہیں تم دیکھتے، بے شک اللہ وہ تابع کیا تم سب کے لیے جو زمین میں ہے، جو ہے زمین میں۔ جی پھر یہاں سے والفلک تجری فی البحر یہاں تک بأمرہ۔ آپ what جی message, what did you learn up to this point؟ آگے بعد میں چلیں گے۔ یہ انا کا جملہ کیسا ویسا انا ہے نا، یہ تو انا مصدریہ ہے، ان اللہ کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ کے زمین میں ہے، یہ مطلب نکلانا سر۔ تو یہ انا ہے یا انا ہے؟ میں انا ہے۔ سمجھا اس کو تمہارا اچھا جی سر، ممتاز جب ممتاز انا نہیں جو ہے، ممتاز نہیں ہے۔ وہ نجیبہ، جب انا سے کوئی جملہ شروع ہوتا ہے تو وہ انا کہلاتا ہے، اور اگر وہ انا کسی آیت کے بیچ میں آتا ہے تو وہ انا کے بجائے انا بن جاتے، لیکن اس کی خصوصیات وہی رہتی ہیں، اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے۔
اگر یہ انا شروع میں ہوتا تو یہ انا ہوتا، لیکن اگر کیونکہ یہ آیت کے بیچ میں آ رہا ہے تو یہ اب انا ہے، مگر یہ سیم خصوصیات ہیں۔ اور آپ جو ان کہہ رہی ہیں وہ مصدریہ اس سے ان ہوتا۔ ہاں ان ہوتا، مصدریہ ان ہوتا ہے، انا نہیں ہوتا۔ اور یہ بہت بار ہم کر چکے ہیں کہ جملہ اگر اس سے شروع ہو رہا ہے، انا یا انا سے شروع ہو رہا ہے تو انا کا استعمال ہوتا ہے، بیچ میں آیا تو انا کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ بہت بار کرے، بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن شاید تم اس وقت کلاس میں نہیں تھے، اسی لیے یہ انا کا اس جملہ کے ہے۔ مرفوع ہونا چاہیے نا، نہ کہ خبر، نہ کے بعد والا اسم منصوب ہوتا ہے، اس کی خبر مرفوع ہوتی، یہ خبر مرفوع بھی نہیں ہے۔ ہاں، جملہ انا کے خبر جملہ ہے پورا، ویسے لکم اس کی خبر ہے، پورا جملہ اس کی خبر ہے، سخر لکم ما فی الارض، یعنی یہ پورا جملہ ہے، جملہ ایک جملہ پوری خبر ہے اللہ کی کہ اس نے تمہارے لیے جو کچھ ہے وہ زمین میں، ٹھیک ہے، یہ پوری خبر ہے۔ مرفوع اگر ایک لفظ ہو تو اگر ہم لیں گے تو لکم بھی ہو سکتا ہے، لیکن دا ہول سینٹینس از دا خبر آف اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ جملے فعلیہ وغیرہ یہ عائشہ نے، ٹھیک ہے۔ تمہارا کچھ ڈاؤٹ صحیح ہوا، سمجھ میں آ گیا؟ انا وہ بیسک آ چیز۔ گیا۔ اچھا، اب ایک اچھا، اور بات یہاں پر، عائشہ اور دوسرے تمام لوگ، یہ تو ہم ایک گروپ کا خیال، اس کی تفسیر اس طرح سے کیے، سقر لکم، اس لیے کہ آگے فلک ہے اور پھر یہ زمین میں خشکی پہ سفر کرنے کے لیے مختلف جانور ہیں جن پہ انسان سفر کرتا ہے، یا پھر اس کو برداری کے لیے استعمال کرتا ہے، گھوڑے ہیں، اونٹ ہے، خچر ہے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کر دیا، ان کو تابع کر دیا انسان کے، ورنہ اونٹ انسان سے کئی زیادہ بڑا ہے، اس کو اور اتنا معصوم ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ کے جہاں چاہے لے جا سکتا ہے۔ لیکن مفسرین کا ایک گروپ ہے جس میں مولانا اشرف علی تھانوی اور دوسرے ہیں جو اور بہت ڈیپ جاتے ہیں، اور ڈیپ اگر جائیں گے تو سقرا اور سقرا میں معنوں میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے۔ سقرا وہ متی ہوا، سقرا وہ مقرر کر دیا۔ اب کیا چیز مقرر کر دی؟ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ما فی الارض، یہاں پر ایک پوری تھیوری ہے، وہ تھیوری یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن اور انس کو، خاص طور سے یہ قرآن چونکہ ہمارے لیے ہے، انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کی اطاعت کے لیے، انسان کو اللہ کی اطاعت کے لیے یا اس کی فرما برداری کے لیے پیدا کیا، یہ اس کا کام ہے۔ اور اس کے بعد جتنی چیزیں دنیا میں پیدا کی گئیں، واٹ ایور از ان دا ورلڈ، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فائدہ پہنچانے والی کوئی چیز نہیں۔ بارش ہے، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، اب یہ قرآن میں مختلف جگہ ہم پڑھے ہیں کہ حیوانات کے فوائد کیا ہیں، ہم کو دودھ ملتا ہے، اس کی کھال سے چیزیں بناتے ہیں، اس کا گوشت کھاتے ہیں، یا اس سے برداری کا کام لیتے ہیں۔ جتنی چیزیں زمین میں ہیں وہ سب، اب یہ سقرہ کے ایک معنی فائدے کے لیتے ہیں بعض مفسرین، جس میں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ، فائدہ، تو یہ معنی اگر لیں گے تو تمہارے فائدے کے لیے ہے ما فی الارض، یہ اللہ کا انصاف ہے۔ ہر چیز جو دنیا میں ہے، چاہے کوئی چیز، فی الارض، ما فی الارض میں ہر چیز آ گئی، اس سے صرف مومن فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، کافر بھی، مشرک بھی، بت پرست بھی، یہود بھی، نصرانی بھی، اور پھر
بدھ مت کو ماننے والے، جین مت کو ماننے والے، ہندو بھی جو کئی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، اس سے پہلے رومن جو لوگ تھے وہ بھی ہزاروں سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا ایک احسان جتا رہے ہیں اور اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈ یو ناٹ سی دیٹ نتھنگ از ورڈ از فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگرچہ کہ ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے، اور جو طریقہ عبادت کا اسے سکھایا گیا ہے اس سے 1 سینٹی میٹر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی، چاہے اس دنیا کی چیزیں ہوں یا وہ اس دنیا کی آسمان کی چیزیں ہوں. جتنے ملائکہ ہیں، فرشتہ ہیں، ان کو جو حکم دیا گیا، اور یہ ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ 7 آسمانوں میں ایک بالش کی بھی جگہ ایسے نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی ایک خاص حالت میں عبادت میں مشغول نہیں. کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی قیام کی حالت میں ہے. ہر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اس کی عبادت کر. جھاڑ بھی اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. آپ دیکھیے کبھی مغرب کے وقت چڑیوں کو دیکھیے کس طرح چہچہاتی ہیں، جھاڑ کیسے عام طور پہ خاموش ہو جاتے ہیں. تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، ان کو بھی عبادت کا طریقہ بتایا گیا ہے. جانور بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن جتنا ان کو بتایا گیا ہے. لیکن اللہ کو کسی چیز سے فائدہ نہیں پہنچتا. یہ جتنے فائدے دنیا کی تمام چیزوں میں، ایوری تھنگ فی الارض کے اندر تمام چیزیں آ گئی، وہ انسان کے فائدے کے لیے. اب وہ اسے جس چاہے اللہ کی رضامندی میں استعمال کرے یا پھر اللہ کی ناراضگی کے لیے استعمال کرے. اب بعض جانور ہیں ان کے کھانے کا حکم ہے، بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار کر دیا. ایک ہی جانور ہے، وہ جب تک زندہ ہے اس کو صحیح طرح سے ذبح کرو تو وہی حلال ہے، خود سے مر جائے وہ مضمون آگے بھی آ رہا ہے تو پھر وہ حرام ہے. اور وہ مشرکین اسی پہ بحث کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا مارا ہوا حلال ہے اور اللہ کا مارا ہوا حرام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مردار کو بھی کھاتے تھے، آج بھی کھاتے ہیں. تو اس کے اندر ایک اور بڑا سا میسیج ہے. یہ صرف جانوروں کو مسخر کیا. بعض مفسرین نے چونکہ سمندر میں یا پانی میں کشتی کو مقرر کیا تو زمین کے سفر، خشکی کے سفر میں جانوروں کو مسخر کیا. یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ انسان سے کئی زیادہ ہیوی جانور ہوتے ہیں، طاقت میں بھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ انسان سے ایسے مانوس ہو جاتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ چاہے سواری کرو، چاہے بوجھ ڈالو، اپنا تجارتی مال اس پہ لادو، وہ لے جائیں گے. اس کے علاوہ یہ سخرہ کے معنی فائدے کی بھی لیتے ہیں. مقرر کیا معنی کوئی چیز ہے تو وہ کس کے لیے ہے؟ لکم، تمہارے لیے. تم کون ہے؟ یہ انسان ہے. اس وقت کے بھی انسان ہے، آج کے بھی انسان ہے، اور قیامت تک کے انسان ہے. یہ چاند، سورج، دن، رات، اور پھر پیداوار، بارش، یہ ساری چیزیں اللہ نے لکم، تمہارے لیے پیدا کی ہیں. اور اس کے اوپر یہ طرح بھی جو ہے وہ صرف آنکھوں سے دیکھنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ جس تھوڑا غور کرو، تدبر کرو. بظاہر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، بظاہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن ہر قاری قرآن کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں بے شمار لا تعدھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا کوئی شمار ہی نہیں کر سکتے، کوئی گنتی ہی نہیں کر سکتے جو اس نے ہم کو اس دنیا میں عطا فرمائی. اور اس کے صلے میں وہ چاہتے ہیں کہ صرف وہ اسی طرح سے زندگی گزاریں ہم جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور وہ بھی اس
دنیا کی مختصر سی زندگی، چاہے کتنے بھی سال رہو، وہ بہت ہی مختصر زندگی ہوگی، اس کے بعد ایک ابدی زندگی ہوگی اور وہ اصلی زندگی ہوگی۔ اور یہی اعمال جو ہم اس مختصر سی زندگی میں 50 60 70 80 40 42 جو بھی ہوتے ہیں اس کے اندر کرتے ہیں، تو اسی کے لحاظ سے اور پھر اللہ کے رحم اور کرم کے لحاظ سے آخرت کی زندگی کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ بھی اسی طرح کا ایک حکم ہے جیسا رات اور دن یولج اللیل فی النہار وہ یولج النہار فی اللیل میں تھا، وہ سب کے لیے دن رات ہوتے ہیں۔ ویسے جتنی چیزیں ہیں انسان کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ربوبیت کو نہیں بھولتے، اپنے رب ہونے کو نہیں بھولتے، لیکن انسان اللہ کے عبادت کو بھول جاتا ہے، اس کے احسانوں کو بھول جاتا ہے، اور وہ نعمتوں میں مگن ہو جاتا ہے، اور وہ نعمتوں کا جو دینے والا ہے اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا نہیں کرتا۔ تو تھوڑا سا اس میں ڈیپ جائیں گے تو یہ معنی زیادہ دل کو لگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، مقرر کی ہیں یا زمین کے اندر بنائی ہیں، جس کے اندر زمین کے اوپر کی چیزیں بھی آ گئی، چاند، سورج، تارے، یہ سب کس کے لیے؟ اللہ کو نہ چاند سے کوئی فائدہ ہے، نہ سورج سے کوئی فائدہ ہے، نہ تاروں سے کوئی فائدہ ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں، انسان ہی اس کے فائدے کے لیے۔ دوسرے معنی ہے زیادہ اور کلیئر ہوا آپ کو، اور یہ جو آیتیں چل رہی ہیں 57 سے یا کیا بولتے 58 سے، یہ وہی آیتیں ہیں پوری، کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انصاف ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں یا جن ہیں ان کے فائدے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کی چیزیں، اب دونوں مطلب لے سکتے ہیں، اس میں زمین کے سفر کے لیے جانوروں کو بھی مطیع کر دیا، لیکن وہ محدود ہو جائے گا اور یہ جو ہے ایک بڑا مضمون بن جائے گا۔ Are you following something؟ جی سر، جی بالکل سر، الحمدللہ۔ اب اس کو ہم لیں گے جس میں اس میں بھی بڑے جلیل القدر مفسرین ہیں، اس میں بھی بڑے جلیل القدر مفسرین ہیں، لیکن ہر ایک اپنی کیپیسٹی سے اس کے معنوں میں اور ڈیپ جاتا ہے اور معنی نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ معنی اگر ہم لیں تو زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی تمام ضرورتیں ہے نا، اس کے غذا کا انتظام اور اس کے مرنے تک کے لیے تمام چیزوں کا انتظام کر دیا، اور اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن وہ ان احسانات کو بھول جاتا ہے، احسان فراموش ہے۔ وہ آگے کی آیت میں آئے گا کہ انسان بڑا کفور ہے، وہ بڑا انکار کرنے والا ہے۔ Is this clear to everyone؟ فاطمہ اور جی سر بالکل الحمدللہ، کیونکہ سر اگر پیچھے دیکھیں تو ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے سب کچھ ہے، تو انسانوں کے لیے پھر ہے کہ مسخر کیا ہے ما فی الارض، یعنی کہ جو کچھ زمین میں ہے۔ سر اب بالکل کلیئر ہو گیا اب ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ چلیے اب یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے، اور وہ جو یہاں آگے کا ذکر آ رہا ہے یہ بھی فائدے کا ہے کہ ہم ایک مقام سے دوسرے مقام تک خشکی میں سفر کرتے ہیں، یا پھر سمندر میں یا پانی میں دریا میں سفر کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سفر کی سہولت پیدا کر دی، اور یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ایک لوہے کا ٹکڑا پانی میں ڈالو ڈوب جائے گا، لیکن کیسے بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں، اور ایک ایک جہاز میں کتنا مال بھرا جاتا ہے، یا پھر اگر وہ لوگوں کے لیے ہوں تو کتنے کتنے لوگ ایک جہاز میں۔ اب تو خیر سمندری سفر بہت کم ابھی ہو گیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تو ہے، وہ بھی ابھی ہے باقی، لیکن یہ سامان لانے کے لیے سمندری سفر شپمنٹس آتے ہیں ایک مقام سے دوسرے مقام تک۔ تو دس از دا ون پوائنٹ
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انسانوں کے لیے احسان ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ صرف انسانوں کے لیے ہی اللہ نے بنایا. اور یہ بات بھی ہم اس سے پہلے مختلف صورتوں کی تفاسیر میں کر چکے ہیں، اور اس کی ایک مثال میں دیا تھا. ایک یہاں پر امریکہ میں ایک رسم ہوتی ہے جسے بیبی شاور کہتے ہیں، جس میں اس بچے کے لیے تحفے تحائف جو اس دنیا میں آنے والا ہے اس کو ایک سیکنڈ، یہ بہت باریک ہو گیا قلم، اس کو تھوڑا موٹا کرتے ہیں. چلیے اب ذرا صحیح ہو گیا. تو دس پارٹ از کلیئر. سیکنڈ پارٹ نجیبہ کر سکتے ہیں. نجیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفلک تجری فی البحر بامرہ، وا حرف عطف ہے، والفلک مفعول ہے کشتیاں کو. والفلک تجری، تجری جو ہے مضارع ہے، اور من تجری، ہاں تجری جو ہے مضارع جارا اس کا روٹ ہے تجری. کیا ہے؟ تجری ہاں، روٹ چلنا. کیا ہے؟ ایسا کھا لو نہیں، کوئی چیز زبان حلق میں ڈال کے غرارہ کرے، ایسا نہیں. کلیئر بولو پورا. تجری کیا ہے؟ روٹ کیا ہے؟ تجری کیوں جو ہے ہوں جو ہے کا جو ہے معنی سے سمائی ہے، ہاں. تو اس کے اور یہ مانس کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ جرا یا جرا کے معنی، اس کے معنی کیا ہے؟ جاری ہونا. اردو میں بھی بولتے ہیں کوئی چیز جاری ہونا. اور یہ جو ہے تیرنے کے معنوں میں نہیں. اب یہاں پر آپ نے کہا کہ یہ مفعول ہے، اور یہ ایسا نہیں ہوتی انالیسس، ایسے نہیں ہوتی. یہ ہاں واہ حرف عطف ہے نا سر، واہ حرف عطف ہے نا، جو ہے نا. یہ سارے اور مائک کھلے ہیں کیا کسی کے؟ ہے نا نہیں، ہے صرف واہ حرف عطف ہے نا. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے بعد اس کی انالیسس کیسے کریں گے؟ ممتاز رضیہ، اس کو یہاں سے ایک دم مفعول نہیں لا سکتے. السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفلک تجری فی البحر بامرہ، وا عطف الفلک یہ مفعول ہے. تجری مانس ہے، اس کے طرف ہے فی البحر. یہ مفعول ہے. فاطمہ فلک زبر ہے نا میوٹ کرو. کاف پہ. سر اس میں خبریہ جملہ ہے. والفلکا، فلکا جو ہے اس میں مبتدا ہے، اس کی خبر ہے تجری فی البحر بھی. ذرا سا اس کے اوپر تھوڑا غور کیا کرو نجیب ممتاز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جملہ نہیں، مبتدا ہے تجری فی البحر، اس کی خبر ہے. بس ایسا بولنا ہے آپ کو. یہ ایسا جی. نہیں کہ یہ اس کا مفعول ہے. ایک مبتدا ہے، اس کی خبر ہے. مبتدا ہے، یہ اس کی تجری فی البحر بامرہ، اس کی خبر ہے. یہ مبنی ہے فلکو، اس کو نہیں ہو سکتا تھا، اس میں چینج نہیں آئے گا. حالانکہ مبتدا وہ پیش سے ہوتا ہے، اس کو چینج فلک یہ اسی طرح سے رہے گا. الف لام ہے، اور یہ اس سے کیا ہو گیا؟ نکیرہ باقی نہیں رہا بلکہ معرفہ ہو گیا. یہ مبتدا پہ کام کر رہا ہے. دیکھو دوسرے لوگ بھی تھوڑا سا توجہ دو تو ساری چیزیں سمجھ میں. اس کی انالیسس میں یہ مفعول ہے بلکہ کبھی نہیں شروع کر سکتے اس کو. یہ جملہ اسمیہ ہے، مبتدا اور خبر ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اللہ کا جملہ تھا، یہاں کرے تھے اس کا اسم ہے، اسم کی خبر ہے
کہ یہ سخر لکم کون ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، کس چیز کو ما فی الارض، ٹھیک ہے، مبتدا ہے، اس کی خبر کیا ہے؟ تجری ہم، بأمرہ، یہاں تک تو یہ وہ تجری نجیبہ بھی بہت صحیح بتائی تھی، تجری کے لیے تھے مانس کر دو، پھر نجیبہ کی طرف چلے جاؤ، نجیبہ سر میں کچھ بول سکتی ہوں، سوری بٹ سر یہ جو ہے سورہ الروم، اس کی جو آیت ہے 46، سر اس میں آیا ہے ولی تجریہ الفلکو بے امرے ہی، اور ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ مبنی ہے۔ بس اس کا کنسٹرکشن یہی ہے، جی سر، تنا مبتدا پھیدے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر جی اس کو والفلک ہے استعمال ہوا ہے، وہ فلکو بھی کہیں ہوگا، یہاں پر یہ نہیں، اس میں مبنی ہے، ٹھیک ہے، یہ مبتدا ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، اور یہ اس کی خبر ہے۔ فلک کیا ہے، وہ کیا کرتی ہیں، یہ خشکی پہ نہیں ہے۔ یار کمان نجیبہ یہاں سے صحیح کر رہے تھے، بولو کیا ہو گیا؟ نجیبہ مائی کون ہے تمہارا؟ پہ زیر حرف جار ہونے سے، اور ہی کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، کس کی؟ بھی امر ہی میں ہی کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اچھا، بی کے وجہ سے بھی امری ہی و امری ہو، بی کی حرف جار کی وجہ سے بھی امری ہی بنا، تو یہی کی ضمیر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ فی البحری بھی امری ہی، اس کے حکم سے۔ یہ پورا جملہ وغیرہ سنا نہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ تجری سے جملہ کون سا ہے؟ یہ خبر ہے، خبر تجری فعلیہ ہے، ہاں، تجری جملہ فعلیہ ہے، خبریہ ہے۔ اور یہ تے فی کے بعد البحری میں اپنے مضارع کا پریفکس صحیح بتایا تھا، وہ کس وجہ سے آیا؟ مؤنث ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، فل کا۔ اور یہ جو ہے کہاں پر بیٹھی ہے، خشکی پہ نہیں چلتی، فی البحری، اس کا مقام کیا ہے؟ فی البحری جار مجرور، جار مجرور متعلق ہے تجری، گڈ، بی امری ہی، بی حرف جار امری ہی، بی امری ہی، مضاف مضاف امری ہی، امری ہی مضاف مضاف بس یہاں تک ہی۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا آپ نے، ایسی پریکٹس کرتا رہو انشاءاللہ۔ تو یہاں پر دو باتیں ہو گئی کہ خشکی ہو یا زمین ہو، ہے نا، یہاں پر بھی ابھی سمندر میں بھی بے شمار چیزیں ہیں جو انسان کے فائدے کے لیے، غذا کے لیے ہیں، اور کئی قسم کی مچھلیاں ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے کھاتے بھی ہیں، پھر اس کے کئی اور استعمالات بھی ہیں۔ بہرحال اس آیت کے تنے ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ زمین، سمندر میں، زمین میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے وہ صرف انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کے لیے ہی اس کی ضرورتوں کو پورا۔ دس از پوائنٹ 1 اینڈ پوائنٹ 2، زمین کی تمام چیزیں، اور پھر یہ خاص طور سے کشتی کا چلنا، اس سے اس کے بعد کا ٹکڑا کون کرے گا؟ ہم کون چھٹ جا رہے ہیں یہاں پر، اس ہمارا کو لگا جاتا ہے کام کے لیے، لیکن کون؟ یس، کون چھٹا ہوا ہے؟ کوئی ہے؟ ہمارا کیا ہو گیا؟ ہیلو، ہاں جی سر، آواز کی آواز اب چلی گئی تھی۔ اب آ رہی ہے میری آواز؟ ہاں اب آ رہی ہے سر، آ رہی ہے۔ کیا ہو گیا؟ تمہاری اس بیچ کی میں بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔
آپ کی نہیں آ رہی تھی سلام کو، سب کی آ رہی تھی. چلیے پڑھو میں. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ. یہاں سے کوئی دوسرا لے لے گا ابھی. چلو فردوس حسینی. السلام علیکم سر. وعلیکم. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. چلیے واو حرف عطف ہے. گڈ. یمسک یہاں سے جملے فعلیہ خبریہ شروع ہو رہا ہے. یمسک السماء، یمسکو کا روٹ ورڈ ہے مساء. نہیں ہے. کیا ہے روٹ ورڈ فاطمہ؟ یمسک کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ سر ماسا کا. یس، مسکا. مسکا مانے وہ تھاما، وہ ہولڈ کیا کسی چیز کو، تھامنے کو. اور وہ یمسکو اس کا مظاہرہ ہو گیا وہ تھامے ہوئے ہے نا، یمسکو. اب دیکھیے اس کی بھی ہم تفسیر کریں گے، پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں. اب اس کا مقام کیا ہے پورا، اس کے معنی کیا ہے بولو فردوس؟ یمسکو یا کس کے لیے ہے؟ کمان جلدی جلدی. ہاں طرف ہے، ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. ہاں، مضارع کا پریفکس ہے اور اس کے معنی وہ ہے. وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. وہ کیا چیز تھامے ہوئے ہے؟ السماء، اس کا کیا مقام ہے؟ یہ مفعول بھی ہے. ویری گڈ. یہ تھامے ہوئے ہیں. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھامے ہوئے ہے کا کیا مطلب ہے؟ یمسک السماء ہے نا، اس کا کیا مطلب؟ کہ آسمان کو حکم دیا گیا ہے کہ اوپر ٹھہرنا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کہ گرنا نہیں ہے. گرتا تو نہیں ہے آسمان، کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں، لیکن اس میں دروازے ہو جائیں گے، اس کو لپیٹ دیا جائے گا کتیر لسجلی کہ پیپر کی طرح لپیٹ دیا جائے گا، اس میں دروازے ہو جائیں گے، اس میں سے ملائکہ نکلیں گے، لیکن آسمان گرنے والا نہیں ہے. جی اب دیکھیے ایک بار کسی اور کو پوچھ لیتے ہیں، ہمارا تم کہاں تک سمجھے اتنے ٹکڑے کو؟ وہ یمسک السماء. سر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک شفقت، اس کی رحمت ہے کہ وہ آسمان گرتا نہیں ہے، اس کی حکم سے وہ اوپر ہی ہے. یہی سمجھ میں آیا. یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے انسان کے لیے. آگے تو آپ ہی بتائیں گے سر. سر میں ٹرائی کروں؟ کون ہے بولیے؟ سر ساجدہ. ہاں سر کہ آسمان جو ہے اوپر پھیلا ہوا ہے اور اس اونچائی پہ کسی بھی چیز کو رکھنے کے لیے اس کے نیچے کسی ستون کا یا کوئی ایسی سپورٹنگ چیز کا ہونا ضروری ہے. لیکن چونکہ ہمیں اس دنیا میں کوئی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی، تو جس سے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ اس آسمان کو جو ہے وہ تھام رکھا ہے اللہ کے حکم نے، کہ وہ زمین پر نہیں گرتا باوجود اس کے کہ اس پہ کوئی ہمیں سپورٹنگ چیز نظر نہیں آتی. لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تب لائک یہ سارا کچھ ہوگا جو آپ ابھی بول رہے تھے کہ اس میں آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا جب قیامت کا نزدیک ہوگا ٹائم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیے اب دیکھیے، ایک تو بالکل سطحی طور پہ جیسا سجدہ نے کہا، عمرہ نے کہا، سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن وہ انزل من السماء ماء میں ہم ایک بار پڑھے تھے کہ وہ سما کیا ہے؟ بارش آسمان سے نہیں ہوتی. سما کے معنی وہاں پر کیا ہے؟ من السماء، بلندی. بلندی کے. ٹھیک ہے.
اب یہ ہم کو تدبر یہی کرنا پڑتا ہے کہ یہ سماج سے کس چیز کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. یہ آسمان کا گرنا یہ تو امپاسبل ہے، اور قرآن سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ آسمان گر جائے گا. دوسری بہت سی چیزیں اسے لپیٹ دیا جائے گا، اس میں دروازے ہو جائیں گے، اس سے ملائکہ کا نزول ہوگا، ہے نا. یہ ساری چیزیں ثابت ہے. قیامت کے جو آثار ہیں، جو اس میں واقعات ہوں گے اس میں تھے. لیکن ایک تھیوری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک کرۂ ارض ہے جس کو ہم زمین کہتے ہیں، یہ زمین کہتے ہیں، اور اس کے اندر ایک گریویٹیشنل پل ہے. اس کے اندر ایک کیا ہے، کشش ہے، وہ ہر بلندی والی چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے. وہ نیوٹن کے لاس بھی ہیں، جو سائنس پڑھے ہیں تھوڑی بہت یا زیادہ ان کو معلوم ہے کہ اس کو جب سیب اس کے سر پہ گرا تھا تو اس کی فہم اس کے سمجھ میں آیا تھا کہ زمین میں گریویٹیشنل پل ہوتا ہے. سیب جھاڑ سے نکلا تو اوپر کیوں نہیں گیا، زمین پہ کیوں آیا. تو یہ زمین کی خصوصیت ہے کہ یہ ہر بلندی والی چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے. اب یہ جو بلندی پہ جو چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، وہ چاند ہے، سورج ہیں، اور وہ تارے ہیں، یعنی یہ بلندی والی چیزیں ہیں. اگر یہ زمین کی کشش ہوتی تو یہ اس کو اپنی طرف کھینچتی اور یہ زمین کے اوپر گر سکتے تھے. یہ بالکل زمین کی خصوصیت ہے. آپ ایک پتھر پھینکیے یا کوئی چیز اچھالیے، گولا اوپر اچھالیے، وہ زمین کی کشش سے اور اوپر نہیں جائے گا، نیچے آئے گا، نیچے آئے گا. لیکن اس کے اندر اللہ نے اس سے بڑھ کے ایک میگنیٹک پاور ان اجزاء میں فلکی میں رکھی ہوئی ہیں، جس کے اوپر زمین کی گریویٹیشنل پل کا اثر نہیں ہوتا. زمین قاصر ہے ان کو اپنی طرف، چاند کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، اس لیے کہ یہاں پر ایک میگنیٹک پاور کام کر رہا ہے. سورج ہے، زمین ہے، چاند ہے، تارے ہیں، یہ سب ایک میگنیٹک پاور میں ہے. اور سورج کو چھوڑ کے ساروں کے لیے اللہ نے ایک مدار مقرر، ایک آربٹ مقرر کر دیا، اور اسی کے اندر وہ گردش بھی کر رہے ہیں سورج کے طرف. اور اسی کی وجہ سے انسانوں کے لیے موسم بھی بدلتے ہیں، دن رات بھی بدلتے ہیں، اور موسموں کی تبدیلی آتی ہے. کبھی دن چھوٹے رات بڑی، کبھی رات بڑی دن چھوٹے، یہ ساری تبدیلیاں آتی ہیں. یہ ہولڈ یہی ہے. یمسک السماء، everything that is above the earth will not follow on, will not fall down on the earth, because there is a force which holds them above the earth, because there is another power which is more than the gravitational power of the earth. اسی کا نام تفسیر ہے، سمجھنا ہے. زمین ایسا اگر کسی کو ہم بولیں گے کہ آسمان، تو پھر یہ جتنے نو مسلم ہیں جو قرآن کے تابع نہیں ہیں، ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا مثال ہے، آسمان کیسے گر سکتا ہے. وہ پھر وہ ایک تو ایک اکھنڈ چیز ہے، یہاں سے وہاں تک، اس میں کوئی ستون نہیں ہے، کوئی کھڑکی نہیں ہے، دروازہ نہیں ہے، وہ آسمان کیسے گرے گا. It's not the sky, everything which is above the earth. اگر کوئی چیز ہو تو اس میں کوئی گریویٹیشنل پل نہیں ہے، تو وہ زمین کے گریویٹیشنل پل کے تابع ہے، اور زمین کی کشش کی وجہ سے اوپر سے نیچے آتی ہے. یہ بھی اوپر ہیں، لیکن اس کشش سے بڑی کشش ایک یہ سورج کا میگنیٹک نظام ہے جو ان کو سنبھالے ہوئے. یہ چاند بھی اپنے آربٹ میں ہے، وہ زمین پہ نہیں گر سکتا. تارے بھی اپنے آربٹ میں ہے، وہ زمین پہ نہیں گر سکتے. اس کا جو گریویٹیشنل پل ہے ان کے اوپر اثر نہیں کرتا. لیکن یہ سب کب تک ہے؟ جب تک اللہ چاہے. جس دن نہیں چاہیں گے وہ
تارے بھی نوچ لیے جائیں گے، چاند بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ ساری چیزوں سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ جو یہ ہولڈ جو ہے یمسکو اس دا پاور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہاتھ میں آسمان اور چاند سورج کو پکڑے ہوئے نہیں ہے، وہ ہولڈ نہیں ہے، بلکہ ان کی قدرت سے ایک ایسا پاور، ایک ایسا گریویٹیشنل پل ان اجزاء میں فلکی میں اللہ نے رکھ دیا ہے کہ بس وہ ایک آربٹ مقرر کر دیا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ کوئی اپنے مدار سے 1 سینٹی میٹر بھی 1 ملی میٹر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، اس کی رفتار میں فرق نہیں آتا، وہ اس اپنی رفتار سے جیسا اللہ نے سال بھر مقرر کر دی ہے وہ اسی رفتار سے موو ہوتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ہر مہینہ چاند نظر آتا ہے، اس کی پہلی ہوتی ہے، پھر وہ بڑھتا ہے، پھر گھٹتا ہے، گھٹتے گھٹتے سوکھی کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو دیر از اے سپریٹ سسٹم، ایک نظام ہے جو یہاں پر کام کر رہا ہے، لیکن سائنس کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اس کی بھی ایک حد ہے، اس کی بھی ایک حد ہے زمین کو اپنی طرف، زمین میں کہ اوپر والی چیزوں کو اپنی طرف کھینچنا، لیکن اس سے بڑھ کے پاور یہ جو میگنیٹک پاور ہے جو تمام دوسرے اجزاء میں فلکی کو ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے، جس میں زمین بھی ہے، زمین کہیں ٹکی بھی نہیں ہے، زمین بھی ایک سیارہ ہے، وہ بھی اپنی جگہ ہے، وہ بھی 2 قسم کی گردش کر رہا ہے، ایک اس کی دن رات والی گردش ہے، ایک سال بھر 365 دن میں ایک سورج کے اطراف چکر لگاتی ہے، اور یہ بھی کس کے لیے ہے؟ یہ بھی انسانوں کے، سخر لکم ما فی الارض، یہ تمہارے لیے مقرر کیا، اسی وجہ سے ہم مختلف موسموں سے انجوائے کرتے ہیں، آٹم بھی آتا ہے، سمر بھی آتا ہے، ونٹر بھی آتا ہے، اور دوسرے کنٹریز میں بارش کا سیزن بھی آتا ہے، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے، اس میں ایک ایسا پاور رکھا ہے کہ یہ پورے نظام کو ہولڈ کیا ہوا ہے، لیکن یہ اس وقت تک ہے وہ الا باذنہ، جب ان کی مرضی ختم ہو جائے گی تو یہ پاور بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ سب غائب ہو جائیں گے، پل اپ ہو جائیں گے، یہ پھر ان کا اصلی مقام ختم ہو جائے گا، اور وہی سورج باقی رہے گا، اور وہ سوا نیزے پہ آ جائے گا، واللہ عالم کیا کیا ہوگا۔ Are you following? These are the things that we have to ponder over. ورنہ کسی کو کہیں گے کہ آسمان کو تھامے رکھا ہے، اس میں کوئی ایسی مثالیں قرآن میں ہیں کہ آسمان کو دیکھو، وہ اس کو کیسے مسطح بنایا، اس کو کوئی ستون سے سہارا نہیں ہے، لیکن وہ ٹھہرا ہوا ہے، اب وہ گرنے والا نہیں ہے، لیکن زمین سے اوپر کئی چیزیں ہیں، وہ اوپر ہم کو یہاں سے دکھتی ہیں، اسی لائن میں کئی چیزیں ہیں، اور یہ جو اس کا ایک نیچرل پاور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں رکھی ہے، جس کو کشش کہتے ہیں، اور ہر بلندی والی چیز کو وہ اپنی طرف، اس کی بھی ایک حد ہے، اس حد تک کھینچتی ہے، لیکن اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ چاند کو اپنی طرف کھینچے، تاروں کو اپنی طرف کھینچے، یہ ایک الگ نظام ہے جس کے لیے یمسکو، یہ سماؤ، یہ تمام آسمانی یا پھر اجزاء میں فلکی جسے کہتے ہیں جو اوپر ہیں، ان سب کو تھامے ہوئے ہے۔ تھامنے کا مطلب ہاتھ سے پکڑے ہوئے نہیں ہے، بلکہ ان کا ایک نظام ہے، اور اسی نظام کے تحت، اسی میگنیٹک پاور کے تحت یہ پورا نظام چل رہا ہے۔ اس میں اگر ایک جنبش بھی ہو جائے تو پھر وہ زمین پہ، آپ روز اخباروں میں پڑھتے رہتے ہوں گے کہ ایک بڑا جسم آسمان سے گر رہا ہے، اگر وہ زمین پہ گرا تو زمین کا بڑا حصہ تباہ ہو جائے گا یا پوری زمین تباہ ہو جائے گی، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے، وہ کہیں اور سے گرتا ہوا سمندر میں جا کے گر جاتا ہے، اور اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ Is this point clear؟ یہاں سے یہاں تک وہ
वो युमसिकु समाउ, ये समझ में आया आपके? समथिंग डिड यू अंडरस्टैंड? सर हम्म? जी सर और दूसरों के भी, फातिमा, हुमैरा, जी राशिदा, सर, ये साइंस है एक पूरी जो हाँ, इस पूरी बात में पूरी जी साइंस है ये आसमान को थामे रखना, इसका वो मतलब अगर लेंगे तो कोई भी अगर जो कुरान को नहीं मानता है वो हंसेगा कि ये आसमान गिरेगा कैसा जमीन के ऊपर। आसमान तो जमीन के मुकाबले में बहुत बड़ा है, जमीन उसके सामने क्या है, वो एक नाखून के बराबर भी नहीं है, एक राई के दाने के बराबर भी नहीं, उसके ऊपर आसमान क्या गिरेगा? वही जाके आसमान पे गिरी तो क्या है? तो ये समा बुलंदी के मानों में भी आता है, और इसमें बुलंदी पे बहुत से अज्जा में फलकी भी हैं जिनको आसमानी अज्जाम कहते हैं, मरीख भी है, और चांद भी है, और मुख्तलिफ बेशुमार तारे हैं जिनका किसी को कोई पता नहीं है। अभी दुनिया बन के करोड़ों साल हो गए, अभी बड़ी मुश्किल से चांद तक और चांद से मरीख तक पहुंचे हैं, भी कहाँ जाएंगे नहीं मालूम। तो अब ये यमसिक जो है वो एक पावर है जो अल्लाह सुब्हानहू ताला इनके दरमियान पैदा कर दी है, जिसको मैग्नेटिक पावर कहते हैं। ये मैग्नेटिक ताकत है जो इनको एक दूसरे से जोड़े हुए है, न वो उसके करीब आ सकता है। और इसी के तहत जो है कभी जमीन सूरज और चांद दोनों के बीच में आ जाता है, कभी जमीन बीच में आ जाती है। तो ये इक्लिप्सेस जो होते हैं, कभी मून इक्लिप्स होता है, कभी सन इक्लिप्स होता है, ये सारी चीज़ें हमारे मुशाहिदे में आती हैं, और इसी से अल्लाह सुब्हानहू ताला की कुदरत को समझना है, और वही कुदरत का जिक्र है। और ये भी किसके लिए है सारी चीज़ें? दैट इज सक्कर लकुम, ये सारी चीज़ें इंसान के लिए ही, उसको एक ही मौसम ना मिले, उसको दिन और रात अलग अलग मिले, रात में आराम करे, दिन में काम करे, ये सारी चीज़ों के लिए, सिर्फ इंसान के लिए ये सारा निज़ाम है। Am I clear here? हमारा जी जी सर बिल्कुल समझ आ गया, लेकिन एंड ऑफ द डे तो मैसेज यही है ना कि ये भी अल्लाह ही की मेहरबानी है कि इंसानों के लिए उसने ऐसे इंतजाम कर दिया। हाँ, वही है ना, जी सर, इतना सक्कर वसी लकुम मा अल्लाह फिल अर्ज़। वो अब 13वें पारे में सूरह इब्राहिम में वो सक्कर लकुम कमरा, वो पूरी आयतें हैं, उसकी नेमतों को तुम गिन नहीं सकते हैं। क्या क्या नेमतें अल्लाह ने तुम्हारे लिए रखी हैं ज़मीन में और आसमानों में, वो उसको तुम शुमार ही नहीं कर सकते। कितना अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इंसान के फ़ायदे की चीज़ों का एहतमाम किया है, ज़मीन में भी, ज़मीन के ऊपर भी, तमाम अज्जाम में भी, जिससे मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आती हैं जो उसके लिए ज़रूरी है। वो युमसिकु समा, यहाँ तक हो गया क्लियर? चलिए अब इसको, ये जो पावर से इनको ठहराए हुए हैं, अब ये अन आया, ये यहाँ पर अन है, ये अन्ना नहीं है, इंदा नहीं है। अब यहाँ पर उसको नजीबा को समझना चाहिए, इसको कहते हैं अन मस्दरिया, इसको अन मस्दरिया कहते हैं। ये इसके बाद आने वाले फेल को मंसूब करता है, अन तकत्ता अलल अर्ज़। ये तकत्ता किससे निकला? तखा हम्म, तखा है सर, तखा माजी नहीं है सर ये। तखा हम्म। नहीं, माजी कैसा है? माज़ी का माजी सिगा है, ये उसके माने क्या है? कत्ता जो होता है उसमें तोया तो हाँ में कि वो गिरा। टूटे या गिरे, अलल अर्ज़। हाँ अब ये जो मैं जब से थ्योरी समझा रहा था कि ज़मीन की एक पावर है, एक कशिश है, उसकी एक हद है, और उसके ऊपर उसी से इंसान कई चीज़ें सीखता है। साहब साहब
शहाब साकिब गिरते ना जमीन पे मुंतखब। गिरते जमीन पे बल्कि तो नहीं है, लेकिन वहां से उनको हाँका जाता है जमीन से, वहां हाँ कहा जाता है। आसमान हाँ से निकलते हैं, और वो फिर उसकी थ्योरी अलग है। जमीन पे गिरते नहीं वहाँ के, कहीं भी शहाब साकिब मिलता नहीं गिरता हुआ। वो वहां से गिरते आके सर जब वो कोड़े की तरफ लगते हैं तो फिर वो अपनी जगह। नहीं सर, ये हमारे मुशाहिदे में भी है सर ऐसा, थोड़े आसमान से गिरते हुए ऐसे पत्थर चिंगारियां। ट्रैवलिंग में ऐसा चिंगारियां। लेकिन वो और स्पेस ये में भी शैतानों को कोड़े मारते हुए विस्परिंग करते, फरिश्तों से सुनने की बातें तो पढ़ते ना उनको कोड़े। शहाब साकिब मिलने का एक वाक़या हम अपने उससे देखे। ट्रैवलिंग में हुआ था एक बाबा, बार ऐसा। एक वक्त में एक बोला तो बहुत अच्छा है, दोनों बहना मिलकर शुरू हो गए तो नहीं सर, कोई एक बोलो उसके बाद दूसरा बोलो। ये ट्रैवलिंग में थे हम लोग डिजर्ट की, मक्के से उम्रे की, तो उस वक्त आसमान उस पे चिंगारियों के साथ छोटे छोटे पत्थर गिरे गाड़ी के ऊपर। वल्लाहु आलम, लेकिन ये तो हमारा अपना मुशाहिदा है सर। वो क्या है, नजीब भी थे हम भी थे, दो गाड़ियां थी। एक मालूम है, अलबत्ता उसके तो बस कुरान से यही साबित है कि वो जो जिन और शरीर जिन हैं वो कुछ शुद्ध बुद्ध लेने के लिए वहां तक जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद बहुत सख्ती उन पे होने लगी, और उसके बाद वो समझ गए कि दुनिया में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आई है। लेकिन आज भी किसी हद तक वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर अल्लाह ने निगहबान फरिश्तों को रखा है जो उनको वहां से आग के कोड़े मारते हैं, और फिर वो वहां से जब निकलते हैं तो वो उनको ऐसे मालूम होता है कि कोई तारा टूट के गिर रहा है, हालांकि कोई वॉट एवर इट में भी, और उसमें बहुत रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या होता है वो वाकई। लेकिन कुरान से तो इतना ही साबित है कि दे आर डिस्कॉर्डेड फ्रॉम द, जिस हद तक वो जा सकते हैं उससे अगर एक इंच भी आगे बढ़ने की कोशिश करें तो उनको वो फरिश्ते कोड़े मारते हैं। तो हाँ सर, ये मैं ये बात पूरी मेरी सुनिए। मुमताज जो बताए ना, वो भी हम भी थे उस वक्त, हम भी अपने आंखों से देखे दूर गिरते हुए। लेकिन ये गाड़ी वाड़ी का तो नहीं मालूम, हमारी गाड़ी पे नहीं गिरे। गाड़ी के ऊपर भी छोटे छोटे पत्थर आए। जल जाती गाड़ी अगर आती तो, आते तो गाड़ी जल जाती, वो छोटे पत्थर भी। वो ऐसी बात नहीं है सर। रियाज के करीब में सऊदीया में रियाज के करीब एक मुकाम है खर्ज, जो है नखलिस्तान है, वैसे है वहाँ पे ज़िराअत वो होती। तो वहाँ पर हम रहने तक अखबार में इत्तला आई, फिर हम लोग जाके देखे भी, काफी बड़ा शहाब साकिब गिरा, और जैसे ऊपर से आते हुए उन्हें गोल गोल फिरते हुए आके जमीन पे गिरा, तो जमीन के अंदर भी वो गोल फिरते हुए गया कहीं तक। तो वो बौली की तरह एक वेल की तरह बन गया। तो हम जाके उसको देखे, शायद पानी है वहाँ, लोग उतर के भी देखे, सीढ़ी लगा के भी उतरे, लेकिन वो ऐसा गोल गोल अंदर गया कि पानी का पता भी नहीं चल रहा, वो इतना गहरा चले गया वो। तो ये वहां पर मशहूर है, और लोग जाके देखते भी उसको, वो कुएं को जो शहाब साकिब की वजह से बना, जमीन में गड़ा बन के राउंड 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 है। बावली के उतना बड़ा मुंह नहीं है उसका, छोटा है और बहुत बहुत ज्यादा डीप है। खैर, बहरहाल उस बहस से हमको यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, वो गिरा भी होगा या वो भी होगा। बहरहाल आपके मुशाहदे में आया, दैट इज वेल एंड गुड। वो क्या चीज गिरी वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा मजमून है वो इस बहस से अलग है। वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम अज्जाम को, जिसमें ज़मीन, सूरज, तारे सब हैं, इनको एक पावर के अंदर कैद कर रखा है जिसको मैग्नेटिक पावर कहते हैं, और वो उसी पावर के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं के ऑर्बिट बने हुए हैं। उससे वो 1 सेंटीमीटर भी आगे पीछे नहीं हो सकता। और ये क्यों, उसकी वजह बता रहे हैं
کہ ان تقع علی الارض، تاکہ وہ زمین پہ نہ گر جائے. سورہ اب یہ بس سارا سمجھا دیا کہ زمین پہ کیوں گریں گے، اس لیے کہ زمین کے اندر خود ایک ایسی کشش ہے. ایسے وہ ہم چاند کے بارے میں جو لوگ گئے ہیں وہاں پر چونکہ ایٹماسفیئر نہیں ہے، آپ ایک قدم اٹھاؤ تو کتنی دور تک آپ چلے جاتے ہیں. تو وہ جو کشش زمین میں ہے نا، اگر یہاں پر بھی ایٹماسفیئر نہیں رہا تو ہم کو کار کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم یوں بھاگنے کی کوشش کریں گے تو یہاں سے ایک قدم اٹھائیں گے تو 1 میل یا 2 میل دور جا کے بھی رکھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ساری اللہ کی قدرت ہے کہ یہ کشش، یہ تھامے ہوئے جو پاور اللہ نے رکھی ہے اس کے اندر، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان تقطع علی الارض. تو یہ سما نہیں ہو سکتا، یہ آسمان نہیں ہو سکتا، آسمان گرنے والا نہیں. وہ تو وہ حد نظر ہے، وہ جو بھی ہے اللہ بہتر جانتا کیا ہے. ابھی تو چاند کے بارے میں بھی پوری معلومات نہیں ہے، تو وہ آسمان کے بارے میں کیا جانیں گے. ہاں، اس کے بعد کی ایک لائف ہے، اس دنیا سے آنکھیں بند ہوئی تو تب معلوم ہوگا آسمان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں کیا کیا ہے. چلیے، اب یہ ان مصدریہ ہے اور یہ تقع علی الارض، تاکہ وہ، اور یہ ان جب آتا ہے ان اور اللہ نہ گر سکے زمین کے اوپر. Is this point clear up to here؟ اب وہ باقی کیا کیا ہوا مشاہدے ممتاز کے یا اس کے نجیبہ کے، وہ سب ہو سکتا ہے دنیا میں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا ہوا، کیسے ہوا ہے نا، وہ کیا گرا تھا. ایسے تو خیر نیوز بھی بہت آتے رہتے ہیں، ایک بڑا ٹکڑا نکلا آسمان سے، کہیں گرنے والا ہے. کبھی ڈراتے ہیں زمین پہ گرے گا، زمین کو ٹچ بھی کرے گا تو بہت بڑا نقصان ہوگا. جو ہمارا مقصد ہے وہ یہاں پورا ہو گیا. یس سر وہ سیٹلائٹس بھی جو اوپر بھیجی ہوئی ہیں کبھی ہو سکتا ہے وہ بھی گرتی لا، ہیں. وہ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آسمان نہیں گرتا، وہ وہ تو مین میڈ سیٹلائٹ. ہے، وہ جی کبھی سر. بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد سارا نظام در ہم آج جو ایسی زندگی ہے کہ بغیر سیل فون کے زندہ نہیں رہ سکتے. اور وہ جو کسی نے حال میں بڑی اچھی بات کہی تھی کہ یہ جو پرنٹ کتاب کی شکل میں قرآن ہے، اس کی حفاظت کرو. یہ دیکھو آج بہت سے لوگ، ہم میں سے 99% جو ہے وہ اس میں اپنے کمپیوٹر پہ یا پھر اپنے سیل فون پہ قرآن کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں. اور وہ جس دن وہ ختم ہو گیا وہ سیٹلائٹ، اس دن یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. پھر وہ نہ سیل فون رہے گا. آج سے کتنا 30-40 سال بھی نہیں ہو گئے ہوں گے میں سمجھتا ہوں. اس سے پہلے سیل فون نام کی کوئی چیز سے بھی انسان واقف نہیں تھا. وہ سیٹلائٹ کے بعد ہی یہ ساری چیزیں آئی. وہ جیسی آئی ہیں وہ مین میڈ ہیں، وہ بھی ختم ہو سکتی ہیں. لیکن یہ جو کاغذی قرآن ہے، جو کتاب کی شکل میں ہے، وہ باقی رہنے والا ہے. اس کی بھی ایک حد ہے. چلیے، یہاں تک بہت ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، اور ان سب کا تعلق فی الارض ہے، اباؤ دس ارتھ. یہ ساری چیزیں انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے تھام رکھا ہے کہ کہیں وہ زمین. ہاں، یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، اس کے بعد بھی ایک قیامت بھی آنے والی ہے. لیکن یہ بِإِذْنِ ہی، یہ ساری چیزیں جو تھامی ہوئی ہیں، اپنی جگہ کام کر رہی ہیں، یہ خود سے نہیں کر رہی ہیں. یونیورس جو مذہب کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ وہ نیچر ہے، یونیورس ہے. لیکن یہ سب جو ہو رہا ہے وہ بِإِذْنِ ہی، اس سے ہو رہا ہے. ہی کی ضمیر ابھی اس نے نجیبہ نے بتائی تھی. ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف. اللہ کی طرف جا رہی. چلیے یہاں تک. اب اس کے بعد یہاں سے کوئی حرف عطف نہیں ہے، ربط نہیں ہے. تو یہ جملہ کون سا ہے؟ بالکل سپریٹ جملہ ہے. اور ہر آیتوں کے بعد ایسے جملے آتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہوتا ہے. اور یہ سارا جو نظام
انسان کے لیے جو اللہ نے بنایا ہے یہ صرف ان کے رؤوف اور رحیم ہونے کی وجہ سے، ورنہ اگر وہ رؤوف اور رحیم نہیں ہوتے تو پھر جو ہے یہ انسان کی اتنی فکر، کوئی موسم نہیں بدلتے، کوئی رات دن نہیں ہوتے، وہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل۔ دیکھنے میں بڑی آسان آیت معلوم ہو رہی تھی، لیکن تھوڑا سا تدبر کریں تو اس میں کئی باتیں سوچنے کی ہیں۔ یہ سمندر کی چیزوں میں، زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے بنائی ہیں۔ اس میں کوئی کافر، مومن، یہودی، نصرانی کی تخصیص نہیں ہے، ساری دنیا کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اس لیے کہ اب یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، بہت آسان آیت ہے، اس کی گرامر بھی، اور اس کو سمجھنے میں کوئی بہت زیادہ مجھے مشق پاشی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ممتاز تم کر دو، اس کو بہت آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ انا کا جملہ ہے، یہ اللہ اس کا اسم ہے۔ بالناسی یہ جار مجرور۔ یہ جی سر، عادت چھوڑ دو، بولا کہ ابھی اس کو فوری کرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں، جی تلاوت کریں گے بے تو شک بالناسی اللہ، ہی پڑھیں گے، لیکن اللہ کا اسم ہے تو اس کے بعد ہم کو اس کی خبر کیا ہے، وہ اس کی بالناسی لرؤوف الرحیم، اس کی بالناسی نہیں ہے، خبر، بالناسی خبر نہیں ہے، بالناسی خبر نہیں ہے، نہیں ہے تو پھر پھر کیا ہے؟ جار مجرور ہے یہ۔ ابھی وہ جو بھی ہے، لیکن اس کی خبر کیا ہے اللہ کی؟ لرؤوف رئیف، لرؤوف الرحیم رؤوف ہے، رحیم ہے، یہ خبر ہے نا؟ خبر۔ اس کے بعد یہ جار مجرور ایک محذوف فعل کے لیے آیا، جس کے لیے؟ یہ انسانوں کے لیے، وہ انسانوں کی بات چل رہی ہے جن کے لیے رات دن بنائے، جن کے لیے زمین میں ہر آرام اور آسائش کی چیزیں بنائی، زمین میں راستے بنائے، پہاڑ بنائے، غذا کا سامان مہیا کیا، سواریاں مہیا کی، یہ تمام ناس کے لیے ہے، اور اس میں صرف ناس کا لفظ استعمال ہوا، رؤوف الرحیم بالمومنین نہیں کہا، بالیہود نہیں کہا، نصرانی نہیں کہا، کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ انسان کو جب پیدا کیا تو اس دنیا میں جب تک ان کی مخلوق باقی ہے ان کے لیے، چاہے وہ ان کی عبادت کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑے رؤوف ہے۔ رؤوف کے معنی کیا ہے؟ رؤوف کے شفقت والے، جس کے اوپر اب یہ بن ناس کو ہم سمجھنے کے اسٹیج ناس پہ کے اوپر، الگ لیں گے۔ جب ہم انالیسس کریں گے تو ہم پہلے اس کا اسم ہے تو خبر کیا ہے یہ دیکھیں گے، لیکن یہ جتنے بھی لرؤوف جار مجرور آئیں گے اس کو ہم بعد میں ذکر کریں گے، لیکن تلاوت کے وقت تو ایسا نہیں پڑھیں گے ان اللہ رؤوف الرحیم بالناس، ایسا نہیں، وہ تو اسی طرح سے پڑھیں گے، لیکن بالناس جار مجرور بیچ میں آ گیا۔ خبر تو یہی ہے، خبر نمبر 1 اور خبر نمبر 2 وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں کہ وہ اپنے بندے یا بالناس، خاص طور سے انسان کے لیے بہت ہی نرم دل، یا اس کی ہر آرام اور آسائش کا خیال رکھے، اور اس سے کیا چاہتے ہیں کہ وہ صرف ان کے حکم پہ مسلمان ہو جائے، مسلم ہو جائے، مطیع ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، ان کے حکم کے اوپر چلے، ان کی رضا کا خیال کرے، یہی چاہتے ہیں۔ باقی جتنی سہولتیں ان کو دینا ہے وہ تو سب کو دے رہے ہیں، کافر کو، مشرک کو، کسی بھی نافرمان کو، فرما بردار کو۔ چلیے اب I want someone to brief it، پوری آیت میں کر دیتی ہوں سر، یہ کرو، مگر اس میں اب سب سمجھنے کے بعد غلطی نہیں کرنا، کوشش کرو حتی الامکان کے کوئی غلطی نہ ہو۔ علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ
بے شک اللہ سخر لکم تمہارے لیے تابع کیا ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے والفلکا اور آسمان میں تجری فی البحری جو چلتی ہے یہ کشتی فی البحری سمندر میں بھی امر ہی اللہ کے حکم سے اس کے حکم سے ٹھیک اس کے حکم سے وَيُمْسِكُ اور وہ اس کو روکے ہوئے ہے سما تھامے ہوئے ہے آسمان اور اس کو آسمان تھاما ہوا ہے ان تخاء کہ آسمان تھاما ہوا ہے کیا مطلب ہے؟ یمسکو تھاما سما ہوا ہے۔ اگر آسمان تھاما فاعل ہوگا تو پھر یہ ایسا نہیں رہے آسمان تھاما ہوا ہے گا۔ ہاں آسمان کو تھاما ہوا ہے تھامے ہوا ہے کون تھامے ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ کہاں ہیں؟ بھی امری ہی اس کے حکم سے وہ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے ہیں۔ یا ہے یہ ہاں یو یہاں ہے یمسکو یمسکو وہ تھامے ہوئے ہیں۔ یمسکو ہوں، وہ تھامے ہوئے ہے آسمان کو تھامے ہوئے تھاما ہیں آسمان کو، ایسا ترجمہ کرو۔ یہاں پر بھی سخر لکم تمہارے لیے مقرر کیا نہیں۔ اگر اس کا کوئی ہم روایتی ترجمہ نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی صلاحیت سے اپنی جو جی کوشش ہے اس سے ترجمہ کر رہے ہیں، تو کیا یہ آیت کبھی کو دیکھ دیکھا کے بول رہے ہیں سر کہ اللہ نے مقرر اللہ کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی فی الارض زمین میں ہے نا؟ تب یہاں پر یہ نہیں کہ تمہارے لیے پہلے کر دیا، تو اس سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا فہم کہاں تک بڑھا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک چلیے، آگے آگے جلدی۔ ان تخاء کہ وہ تخاء وہ گرا علی الارض زمین پر الا باذنہ مگر اللہ کے باذنہ حکم سے بس یہ سب سوائے اس اللہ وقت کے تک ہے حکم سے جب تک اللہ چاہے گا، لیکن جب تک اللہ جب اللہ اس کو ختم کرنا چاہیں گے تو وہی قیامت کا دن ہوگا۔ چلیے۔ ان اللہ بے شک اللہ بالناسی لوگوں پر لرؤوف الرحیم بہت شفقت کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اور اس سے زیادہ اچھا بھی کسی نے سمجھا ہے؟ جی سر نہیں، دوسروں سے پوچھ رہا ہوں، جیسا ممتاز سمجھی اس سے زیادہ بھی اچھا کسی نے سمجھا ہے؟ سر اگر تفسیر میں جائیں گے تو جی سر، ورنہ ترجمہ اگر ورڈ ٹو ورڈ تو پھر یہی ہوگا، لیکن اگر ہم تفسیر میں جائیں گے تو جیس سر تو پھر بہت سی باتیں آ جائیں گی اس میں جو ہم آدھے گھنٹے پون گھنٹے سے کر رہے ہیں۔ آئی تھنک اٹس ویری کلیئر۔ یس یہاں تک کوئی سوال ہے؟ سر اس میں ایک بات بتا دیں، اس میں بی امری اور بی اذنی میں سر کوئی فرق ہے؟ ہاں سر یہاں پہ 2 ورڈ یوز ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے امر کے لیے، تو اس میں فلک کے لیے یوز ہوا بی امری ہی، اور یمسک السماء کے لیے یوز ہوا بی اذنی ہی۔ تو سر اس میں دونوں میں کوئی فرق ہے میننگ کے حساب سے یا کوئی تفسیر کے حساب سے، یا بس مطلب دیز آر سمپلی ٹو ایکسپریشنز ڈفرنٹ؟ سر اذن اجازت کو بھی بولتے ہیں نا سر؟ اجازت اس کی مرضی، یہ جی جب تک اس حالت میں ہے، یہاں پر کشتی ان کی مرضی سے نہیں بلکہ ان کے حکم سے پانی پہ حکم سے ہم اس کو حکم لیں گے۔ اب یہاں پر یہ جو کچھ بھی آسمان کے جو اجزام ہیں اپنی حالت میں ٹھہرے ہوئے ہیں یا حرکت کر رہے ہیں، یہ ان کے حکم سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی مرضی سے ویسا کر رہے ہیں، ان کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں، لیکن وہ جس دن حکم دیں گے وہ ساری پابندیوں کو ختم خود بخود کر دیں گے، پھر وہ کشش باقی نہیں رہی تو ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا، کوئی ایسی خاص بات نہیں بھی ہم سر، کیونکہ قیامت کے دن ہر چیز کو اجازت لینی ہوگی
سفارش کی بھی، اور اسی طرح آسمان کو بھی کائنات کو بھی لپٹنے کے لیے اجازت کی اللہ کی ضرورت ہوگی، اسی لیے بے اذنی ہی ہے، اور ویسے تو اللہ کے حکم سے ہر چیز چلتی ہی ہے۔ ختم حکم سے ہی ہو گیا۔ چلیے بہت زیادہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم الحمدللہ اس کو بہت تفصیل سے کر چکے ہیں، اور کوئی اس میں ایسی کوئی کمی باقی نہیں رہی شاید، میں جہاں تک سمجھتا ہوں۔ اوکے اوکے اور ناٹ اوکے؟ سر یہ اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو یہ سب ہو جائیں گا الٹ پلٹ، ہاں ہے نا؟ اور لازمی بات ہے نا، پھر کیا ہوگا؟ سور پھونکیں گے تو پہلے زمین کے جتنے لوگ ہیں پہلے سور میں مریں گے، اس کے بعد پھر اٹھیں گے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں آسمان سے دروازے ہوں گے، پھٹکیں گے۔ وہ بولا نا میں متشابہات، یہ آنکھ جب تک متشابہ۔ کھلی ہے وہ کیا ہونے والا ہے اس کا کوئی صحیح تصور نہیں ہے۔ یہ آنکھ اس دنیا سے بند ہوگی تو وہاں جا کے جو آنکھ کھلے گی وہ آنکھ جو دیکھے گی وہ صحیح علم ہے۔ ویسے تو قرآن سے انبیاء کے ذریعے وہ اس دنیا کا علم بھی دیا گیا ہے، لیکن وہ مبہم ہے، متشابہات میں سے ہے، اس کو کوئی بات یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے، وہ عین الیقین نہیں ہے، وہ جو بھی ہوگا وہ ابھی نہیں معلوم ہوگا۔ اوکے چلیے، کون ہے اب یہاں نیکسٹ؟ ابھی کون؟ راشدہ خاور۔ السلام علیکم سر۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ یہ آیا دیکھیے، یہ آیا لکفور، وہی ہے انسان کے بارے میں۔ ناشکر۔ چلیے آسان آیت ہے واو لیکن جو ہے وہ حرف ربط ہے، ہوا سے یہ اسمیہ مبتدا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم اس کی خبر ہے۔ الذی سے اس میں موصول ہے اور اس کا صلہ ہے احیاکم ثم احیاکم، اور پھر اس کے بعد ثم یمیتکم وہ موت دے گا، اور ثم پھر یحییکم پھر وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو ایاہ جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے، ایاہ میں الف کی اضافت ہے، اور وہ مزید فی ہی ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے ہا یا، اس میں فعل اور فاعل اور مفعول بھی ہی ہے۔ سما جو ہے وہ گیپ کے لیے آیا کہ اس کے بعد جو ہے وہ موت دے گا۔ یمیتکم جو ہے وہ بھی فعل فاعل ہے اور فعل مضارع اور مزید فی ہی ہے۔ ما آتا اس کا روٹ ورڈ ہے، اس میں فعل فاعل مفعول بھی ہی ہے اور یہ مزید فی ہی ہے۔ اور سما پھر وہ گیپ کے لیے آیا ہے کہ اس کے بعد یحییکم وہ پھر دوبارہ زندہ کرے گا، یہ فعل اور فاعل اور مفعول۔ کس کو کرے گا؟ جی انسان کو، مطلب کہ نا دوبارہ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کم ہے نا، کم کی ہاں کم کی ضمیر کس کو ریفر کر رہی ہے؟ انسان کی طرف، میرے کو، سب کو، انسان سب کے۔ پھر ان الانسان لکفور جو ہے انا کا جملہ ہے، الانسان اس کا اسم ہے، لکفور اس کی خبر، لا جو ہے وہ تاکیدی کے لیے آیا ہے۔ چلیے بہت اچھا، گرامر تو کر لیے، لیکن اس جی آیت کو سمجھے کتنے لوگ ہیں؟ سب سے سر پہلے اللہ ہاں سوری بتاؤں یا آپ بتا رہے ہیں؟ بتائیے آپ خود میرے استاد ہیں۔ اللہ ہی کی قدرت میں سب کچھ ہے کہ وہ انسان کو مطلب پیدا کرتا ہے پہلے، پھر اس کو وہ موت دیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ ہی اس کو زندہ کرے گا، لیکن انسان یہ نہیں جانتا کہ وہ کتنا ناشکر گزار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی نعمتیں دی اور وہ مطلب کہ اس کی اطاعت کرے، اور یہ جہاں تک میں سمجھی ہوں، اور اس کا شکر گزار ہوئے۔ فاطمہ آپ کیا سمجھے؟ یہ بات سے بادل موت کے بارے میں ہے، اور یہ بھی سب کے لیے ہے کہ اس نے پہلے پیدا کیا ہے۔ احیاکم میں میرا خیال ہے یہ اسی لیے ہوگا کہ وہ اس نے پیدا کیا، پھر وہ مارے گا اور پھر وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہاں بالکل سطحی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہمارا سر کیا جب تک ہمارا سر
سر یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی جو آنکھوں سے لوگ دیکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک اور اللہ کی یہ قدرت ہے جس پر صرف وہی قادر ہے کہ وہ پیدا کرتا ہے تم سب کو، اور پھر وہ موت دے گا تم سب کو، پھر وہی سب کے لیے آ گیا یہ، اور یہ اللہ کی ایک اور قدرت ہے، اس پر بھی انسان جو ہے وہ اتنا کچھ ہونے پر بھی ناشکرہ یا وہ انکار کرنے والا ہے۔ شازیہ کیا سمجھے؟ سر یہی کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے اپنی ان کی فائدے جو اللہ نے انسان کے لیے رکھے ہیں اس کی وہ رکھی ہے کہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور پھر اللہ موت دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ جب زندگی دے گا تو پھر ایک نئی مطلب اللہ تعالیٰ نعمتیں انسان کو دے گا، تو پھر بھی انسان ناشکرہ ہے کہ جب ایکسکیوز میں سر، یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی طرف نہیں ہے اس کا اشارہ؟ تم کو زندہ کرتا ہے، پھر زندہ کرے گا اور پھر موت دے گا، موت دے گا پھر زندہ کرے گا، مرنے کے بعد کا۔ سر کھلی اور چھپی نشانیاں دونوں ہیں اس آیت میں۔ اب بس سب میوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہوا اور الذی کیوں ہے، خالی الذی باقی یہ تو اس میں موصول تھا، یہ ہوا کیوں ہے، هو الذی، زور دینے کے لیے کہ صرف وہی ہے جو اس پہ قادر بس ہے۔ ختم، یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا، ہوا الذی، یہ زور کے لیے آتا ہے ایک پروناؤن، ہوا جو ہے الذی بھی وہی ہے، هو الذی جب آئے گا تو اٹ از فار دا اسٹریس کہ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ کام نہ کوئی بت کرے گا، نہ کوئی جس کی انسان پرستش کرتے ہیں، جس سے مدد مانگ، کوئی نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ چیز صرف وہی کرتا ہے جو خالق ہے، جو پروردگار ہے، جو رب ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کے لیے۔ ایک دوسرا ورڈ ہم کو اس کا ڈیفینیشن معلوم کرنا ہے، حیات کیا ہوتی ہے، موت کیا ہوتی ہے، اور یہ انسان کا لفظ یہاں پر کیوں استعمال ہوا۔ یہ تین چیزیں اگر ہم سمجھ گئے تو اس آیت کا مقصد، مطلب اور پوری چیزیں بہت کھل کے آئے۔ حیات کیا ہوتی ہے؟ کین اینی ون ٹیل می واٹ از حیات؟ روح حیات انسان کے زندگی جسم، زندگی حیات۔ جسم کے اندر جب روح ہے تو وہ حیات ہے، اور جب روح نکل جائے گی تو وہ موت یہ ہے۔ روح کیا ہے؟ روح تو روح ہے، وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا انسانوں کی یہ پوری روح ضروریت۔ تھی، ہے نا؟ یہ روح حیات نہیں ہے، یہ روح حیات نہیں ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک تخلیق ہے، اور اس روح کا تعلق جب جسم سے پیدا ہوتا ہے، جو 120 ڈیز بطن مادر میں رہنے کے بعد، اجزاء کے بننے کے بعد اس کے جسم میں یہ روح پھونکی جاتی ہے، تو یہ حیات ہے، یہ حیات ہے۔ حیات روح اور جسم کے ملاپ کا نام ہے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حد مقرر کر دی ہے۔ کسی کے لیے وہ بہت کم ہے، کسی کے لیے وہ زیادہ ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ کی بھی کوئی حد ہے۔ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اب تک 137 کا ریکارڈ ہوا ہے، لیکن وہ بہت ریئر، لاکھوں میں ایک ایسا ہوتا ہے جو یہاں تک پہنچتا ہے۔ وہ بس اس کی ایک حد ہوتی ہے روح اور جسم کے ملاپ کی، اور جب اس سے پہلے روح باقی تھی، جسم نہیں تھا۔ اللہ جسم پیدا کرتے ہیں، جسم پیدا کر کے وہ ایک بے جان چیز ہوتی ہے ایک عرصے تک، اس میں روح کو داخل کرنے کا فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، یہاں سے حیات شروع ہو جاتی ہے۔ حیات مدرس ووم میں ہی شروع ہو جاتی ہے، تربیت بھی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ دونوں
میں جدائی ہو جاتی ہے روح اور جسم میں، دیٹ از کالڈ موت، دیٹ از کالڈ موت۔ ہماری روحیں تو تھی انسانوں کی، لیکن ان کو جسم نہیں تھا۔ روح خود کچھ نہیں کرتی، جسم دیکھ کے آزماتے ہیں کہ اس کو آنکھ بھی دی، کان بھی دی، ہاتھ بھی دی، پیر بھی دیے، دل بھی دیا، دماغ بھی دیا، اور اس سے فیصلے کی طاقت بھی دی، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ علم بھی دیا، انبیاء کو بھی بھیجا، اور پھر صحیح راستہ بھی بتایا، غلط کیا ہے وہ بھی بتا دیا۔ اب اس کی مرضی سے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ سب حیات کی امتحان گاہ ہے، یہ سب حیات کی امتحان گاہ ہے۔ لیکن ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ یہ ہر زندہ شے کے اندر، ہر ذی روح کے اندر یہ ضرور آئے گا کہ وہ روح اور جسم الگ ہو جائیں گے، اینڈ دیٹ از موت، اینڈ دیٹ از موت۔ لیکن اس کے بعد بعض جگہ وہ انکارنیشن یا پھر جنم جنم کے پھیرے، انسان مرتا ہے پھر کتے کے بھیس میں آتا ہے، پھر گدھے کے بھیس میں آتا ہے، پھر پگ کے بھیس میں آتا ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں، یہ جب ایک دونوں سے الگ ہو گئے تو یہ روح اپنی جگہ کچھ نہیں ہے، یہ دونوں ضروری ہیں۔ اب مرنے کے بعد جتنا ہم کو معلوم ہے کہ خبر میں یہ روح جسم کو لوٹائی جائے گی، اور جسم اور روح دونوں مل کے ان سے سوال ہوں گے، من ربو کا، روح سے سوال نہیں ہونے والا ہے۔ جب قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو یہ جسم اسی جسم کے ساتھ زندہ ہوں گے، یہی روح کو لوٹایا جائے گا، اور پھر اسی جسم کے ساتھ جنت میں بھی جائیں گے۔ خالی روح ہے نہیں، ایک جسم کا ہونا ضروری ہے حیات کے لیے، روح کو ایک جسم کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے شہداء کے بارے میں کہا گیا کہ سب پرندوں کی شکل میں ان کو کوئی جسم دیا جائے گا، ویسے زندہ رہیں گے۔ بغیر جسم کے روح کچھ نہیں ہے، لیکن روح اپنی جگہ ہے، وہ اب حیات تو نہیں ہے، لیکن جسم کے بغیر بھی باقی رہتی ہے۔ جسم سڑ گل جائے گا، ختم ہو جائے گا، نیست و نابود ہوگا، وہی جسم دوبارہ اٹھایا بھی جائے گا، لیکن روح کوئی سڑنے گلنے والی چیز نہیں ہے، نہ اس کی عمر ہوتی ہے۔ عمر جو ہوتی ہے وہ روح اور جسم کے ملاپ کے بعد ایک عمر ہوتی ہے، جس کی کوئی حد ہوتی ہے، وہ کسی بھی حد تک جا کے کئی 20 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال، 80 سال، یہ جو ان کا ایک ربط رہتا ہے۔ اس کے بعد جدائی انتہائی ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ یہ سٹیجز ہیں۔ ایک تو سٹیجز آف لائف ہیں، سٹیجز آف ڈیولپمنٹ جس کو کہتے ہیں، کہ انسان کئی سٹیجز سے گزرتا ہے، وہ شیرخوار ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، بچپن ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، بڑھاپا، ادھیڑ عمر ہوتی ہے، بڑھاپا ہوتا ہے، یہ سارے سٹیجز آف ڈیولپمنٹ ہیں۔ لیکن جو سٹیجز آف لائف ہیں وہ 3 ہی ہیں۔ ایک تو ہم پہلے بھی زندہ تھے، اور جب جسم دیا گیا تو یہ حیات کہلاتا ہے، اور جب یہ جسم اور روح الگ ہو جاتے ہیں تو وہ موت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ایک وہ دن بھی آنے والا ہے جس میں اسی جسم کے ساتھ، اسی پہ تو تمام مشرکین کو اعتراض تھا کہ جسم سڑ گل جانے کے بعد، ہڈیاں بوسیدہ ہو جانے کے بعد، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کیسے، جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری بار بھی اس کو زندہ کر سکتا ہے نا؟ تو پھر وہی حضرت عزیر علیہ السلام کو، جس کا ہم سورہ بقرہ میں ذکر پڑھے ہیں، کہ انہوں نے بھی تعجب کیا تھا کہ یہ شہر کیسے بچ سکتا ہے جو اس بری طرح سے تباہ ہوا ہے۔ تو اللہ نے ان کو 100 سال سلا کے پھر اٹھا کے بتا دیا، ان کے سامنے اس گدھے کو زندہ کیا، اس کی تمام ہڈیاں جوڑی، اس کے جسم پہ گوشت چڑھایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 چیزیں ہیں، اور یہی سائیکل ہے، یہی زندگی کا سائیکل ہے۔ حیات کا سائیکل الگ ہے، زندگی کا سائیکل الگ ہے۔ حیات کا سائیکل
اسٹیجز ہیں، شیرخارگی، لڑکپن، بچپن، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا. یہ بھی قرآن میں تمام اسٹیجز کا ذکر ہے کہ کون سی ایج میں کیا ہوتا ہے. وہ پھر ایک بار بچپن میں کیسے انسان لوٹ جاتا ہے. لیکن حیات کے جو سرکل ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو روح اور جسم کا ملاپ ہوا، پھر اس کے بعد دونوں میں علیحدگی ہوئی، اور پھر دوبارہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو زندہ کرے گا. اور پھر اس کے بعد یہ جو لفظ انسان آیا ہے یہ بڑا پرمعنی ہے. اگر یہ صرف انسان آپ کے میرے لیے سب کے لیے ہے تو پھر ہم سارے کفور ہیں، ناشکرے ہیں. ایسا نہیں ہے. ان میں بھی کیٹیگریز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا دیا. جو مومن ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کی دی ہوئی حیات کو اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں، اسی طرح سے جیتے ہیں جیسا اللہ نے جینے کا حکم دیا ہے، تو پھر وہ انسان یہاں پر الکفور میں نہیں ہے، وہ انکار کرنے والا نہیں ہے. اب یہاں پر جو الانسان جو آیا ہے وہ تمام لوگ ہیں جو حیات کو نہیں سمجھے، جو حیات کو کیسے جینا ہے، زندگی کو جینا کیسے ہے، اس مختصر عرصے کو کس طرح جینا ہے، اس کو نہیں سمجھے، تو وہی کا الکفور ہے نا، کہ وہ ہیں ہی ناشکرے. اب یہاں کافر کے معنی نہیں بلکہ ناشکرے کے معنوں میں ہے کہ وہ اللہ کی جتنی چیزیں، جتنی نشانیاں اوپر کی آیتوں میں آئے ہیں، کسی چیز پہ بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. وہ جانور کی طرح خوب گھاس کھا لیے پھر جگالی کرتے بیٹھے رہتے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. تو جو سمجھنے کی چیزیں ایسی سطحی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حیات دیا. یہ اسٹیجز آف حیات اینڈ موت کے اور حیات کے اسٹیجز ہیں. حیات کے اسٹیجز زندگی کے وہ بھی جیسے بتایا، پیدائش، شیرخارگی، بچپن، لڑکپن، جوانی، یہ سارے. اور زندگی کے اسٹیج ہماری روح پہلے بھی تھی، جسم سے علیحدہ ہونے کے بعد بھی رہے گی، اور وہی روح اس جسم میں داخل ہوگی، اور اسی جسم کے ساتھ اللہ محفوظ رکھے یا تو جہنم میں جائیں گے، یا اسی جسم کے ساتھ پھر جو ہے روح کو عذاب نہیں ہوتا، اور پھر اسی جسم کے ساتھ یا تو جنت میں جائیں گے. یہ تیسرا اسٹیج ہے. ایاکم، خالی روح کا رہنا یہ زندگی نہیں. زندگی روح اور جسم کے ملاپ کا نام ہے، اور یہ 3 اسٹیجز میں ہے. پہلے یہ دونوں ملتے ہیں، پھر ایک خاص پیریڈ تک دونوں کا ساتھ رہتا ہے، پھر ایک ختم ہو جاتا ہے، وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے، لیکن یہ باقی رہتی ہے، اور وہ الین یا سجین میں رہتی ہے. پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ یہ لوٹائی جائے گی، اور پھر اس کے بعد اس کا حساب کتاب، اس کی ابدی زندگی شروع ہوگی. لیکن یہ انسان، ہر انسان کے بارے میں نہیں، لیکن جو اس حیات کو سمجھا، اس کو اسی طرح سے گزارا جیسا اس کا خالق چاہتا ہے، تو وہ الکفور میں نہیں ہے، بلکہ ناشکرا وہ ہے جو پچھلی جتنی نعمتیں بتائی گئیں ان میں سے ان نعمتوں کی نہ قدر کرتا ہے نہ ان کی فکر کرتا ہے. جس نے اتنی نعمتیں دی اس نے صرف ایک راستہ بتایا کہ اسی پہ چلو، اور وہ ہمیشہ اس راستے سے الگ ہو کے اپنے خواہشات میں مبتلا ہو کے، کل والی آیت بھی تھی ایک کہ احواہم، شیطان کیا کرتا ہے. نو از اٹ کلیئر؟ دیکھنے میں آپ سطحی بالکل معنی وہاں تک کی سوچ آپ کی جا رہی تھی، لیکن اس کی انالیسس آپ کریں گے تو صرف گرامر ہی کام آنے والی نہیں ہے، صرف ترجمہ ہی کام آنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کی تفسیر، اس کی حقیقت. یہ تو میں جو بتا رہا ہوں یہ عشر عشیر نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس میں تو جو تدبر کرنے والے ہیں اتنی گہرائیوں میں جاتے ہیں
کہ اس کو اپنی ایک زندگی میں تو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا، اور جب بھی پڑھتے جاؤ نئی نئی باتیں سامنے آتے رہتی ہیں، سمجھ میں آتے رہتی ہیں۔ اب یوں اگر پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، آئی حیات لائی حیات آئے، خزاں لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، بس یہ زندگی کا ایک وہ ہے پورا کچا چٹھا۔ اگر ہم پچھلی آیت سے دیکھیں تو اس میں یہ تھا کہ اللہ نے زمین میں چیزوں کو انسان کے تابع کیا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ اس آیت میں ہے کہ یہ چیز صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اگر اس سے بھی لیں گے تو یہ مور اللہ کی وحدانیت بتا رہے کہ اس پہ انسان کا کوئی بھی زور نہیں۔ وہ سب دیے کیوں؟ وہ سب ساری چیزیں ہمارے لیے کیوں دیے؟ اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے ان کا تابع ہو جائے، ان کے حکم کو مانے، ان کے حکم کے مطابق اس حیات کو جو روح اور جسم کا ملاپ ہے اس کو گزارے۔ ٹھیک ہے، کچھ ذہن کی آنکھیں کھلی؟ جی سر الحمدللہ بہت اچھا سمجھ آیا۔ ماشاءاللہ، تھوڑا ریویژن کر لیجئے انشاءاللہ، اور آگے کی آیتیں اب اس کے بعد کنکلوڈنگ آیتیں آئیں گی 67 کے بعد، پھر وہی ہم پرانے مضمون کی طرف، جس میں حج اور جو نقص لوگوں میں تھا، جو باتوں کو نہیں مان رہے تھے، یہ بیچ میں ایک گروپ آ گیا تھا جس میں توحید اور انسان پہ اللہ کے احسانات کا ذکر آ گیا تھا۔ ایک اور آیت ہے، اس کے بعد پھر اپنے پچھلے مضمون کی طرف لوٹیں گے اور یہ سورہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ساجدہ سے کمپلیٹ کر دو، شاید اس کے بعد کی آیتیں تھوڑا تیزی سے چلیں گی، کہیں بہت زیادہ تفسیر نہیں ہے تو آگے بھی بڑھ جائے۔ کمپلیٹ ہو گیا سارا، ہو 78 گیا تک پوری ہو گئی 74 تک ہو بس، گیا، 78 سر 78 ہو گیا اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سر، ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کے پاس اپڈیٹ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلیے ہمارا جلدی سے، سر کل کا کیا ہے پھر؟ کل سے وہ حدیث کی کل کلاس؟ اعلان بھی نہیں کرے، میں شروع تو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ایک ایسا ہے کہ میں نیکسٹ فرائیڈے تھوڑا بزی ہوں، تو ایک کلاس ہو کے پھر ایک فرائیڈے چھٹی کی بجائے میں سمجھتا ہوں آفٹر نیکسٹ فرائیڈے، کل کا نہیں اس کے بعد کا فرائیڈے 17 کا چھوڑ کے پھر ہم پابندی سے 24 سے شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ وہ 40 منٹ کی ہوگی، لیکن بہت اہم ہے کہ حدیث کو سپریٹ مطالعہ کریں۔ ویسے تفسیر کے دوران میں بھی حدیث کا ذکر آتا ہے، لیکن وہ مزہ نہیں آتا جو حدیث کو علیحدہ پڑھنے سے آتا ہے، سمجھنے کا۔ ٹھیک ہے، اور وہ بہت لمبی کلاس نہیں ہوگی، بس انشاءاللہ بڑی حدیث ہے تو 2 کلاسز میں ہوگی، چھوٹی ہے تو ایک کلاس میں 2 حدیث کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایک بات اور بھی ہے، ذرا تھوڑی صدمے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ 25 جون کو میں جا رہی ہوں 1 مہینے کے لیے ذرا ویکیشن، تو میں نہیں اٹینڈ کر سکوں گی سر۔ اور سنا میں کہ تم مائگریٹ کر جا رہے ہیں ساؤتھ افریقہ۔ سر آپ کا کس؟ سر میں بھی جا رہی ہوں 21 کو پاکستان سر 6 ویکس کے لیے، تو میں پہلے بتا دوں۔ تم دونوں جا رہے ہیں، راشدہ اور فاطمہ؟ نہیں سر، راجدہ تو ادھر ہی ہوں گی، میں جا رہی ہوں سر۔ بہرحال کلاس تو چلے گی، پھر جی آ سر، کے میک اپ کر لینا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر انشاءاللہ۔ بڑھیا۔ بس یہی آپ کو انفارم کرنا تھا، کلاس تو پلیز مسٹ گو آن، لیکن لے نہیں سکوں گی میں کیونکہ ٹائم ڈفرینس ایک جب تو میں وہ ساؤتھ مائگریٹ۔ افریقہ میں تو اتنی سہولتیں بھی نہیں ہیں، پینے کو پانی صحیح نہیں ہے تو سر ساؤتھ افریقہ بہت ادھر اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ہے میں نے سنا ہے، تو لیکن ٹائم ڈفرینس جو ہے نا وہ 8 گھنٹے وہ آگے ہیں، تو اس سے یہ ٹائم کیچ کرنا، اور پھر میں سنا ہے آپ نے وہاں اتنا نارکی ہے، کوئی صحیح گورنمنٹ نہیں، لوگ اتنے کاشیس رہتے ہیں، کسی جان مال کی بالکل کوئی جو ہے گارنٹی نہیں ہے، کسی وقت بھی کسی کو لوٹ لیا جاتا ہے، ساری چیزیں، بٹ بی کاشیس۔ انشاءاللہ۔ جا سر رہی ہیں، آپ دعا کرتے رہیے گا کہ میں تمہارے اچھے سے مقصد کو ویکیشن پورا کر کے۔ کرے، کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، گو سیفلی اینڈ ریٹرن سیفلی،
اور یہ شازیہ تو یہی ہے یا تمہارے ساتھ لگ کے جا رہی ہے؟ سر مجھے ساؤتھ افریقہ جانے کا کوئی شوق نہیں ہے. ویری گڈ. تو تم جو ہے انچارج مانیٹر ہو، یہ پوسٹنگ وغیرہ کرتے رہو اس کے آنے تک انشاءاللہ سر ضرور. انشاءاللہ. چلیے ہمارا دعا کرو. چلو شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. اللہ پاک پروردگار آپ نے ہم سب کو یہ توفیق دی اور ہمیں یہ توفیق آپ سر آپ کو یہ ہمارے لیے ہدایت کے لیے، ہماری مدد کے لیے اللہ نے آپ کو ہمارے بیچ میں ٹائلر میں رکھ دیا. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے سر. اس سے بڑا تحفہ، اتنا بڑا تحفہ، اللہ کا شکر جتنا کریں ہم کم ہے. اور اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کام کو کرنے کے لیے خوشی سے آ رہے ہیں. ہمیں اللہ اس کے لیے اور دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو کھول دے تاکہ ہم قرآن کا صحیح فہم ہمیں عطا ہو، ہم اس پہ عمل کریں، جتنا ہو سکے دوسروں کو بھی اس کام میں شامل کریں، ان تک اس میسج کو پہنچائیں اور قرآن کے تمام حقوق ادا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت میں بڑھا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے، معاف فرما دے. اور جو کوشش ہم کر رہے ہیں اس کو ہمارے لیے آخرت میں تحفہ بنا کے پیش کرے. سر کو اچھی لمبی صحت والی اچھی سی اور زندگی عطا فرمائے، لمبی. ابھی صرف 17 سپارے بھی نہیں پورے ہوئے ہیں تو آگے ہو بہت. جائیں گے وہ سب، کس سے بھی کام لے لیتے ہیں. کوئی سر کوئی اور ایسا نہیں پڑھاتا سر، کوئی نہیں پڑھا ایسا سکتا. نہیں بہت ہیں. میرے سے 1000 گنا بہتر پڑھانے والے ہیں. ایسے کسی کوئی سے نہیں. دنیا اللہ کا دین نہیں چلتا. آمختہ بھی ہونا سر، آمختہ بھی ہونا. مختہ کیا؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ ریوائز آمختہ نہیں بولتے تھے عربی کی کلاسوں میں، اچھا 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 مسجدوں میں، اور کیا ہاں. چلو بہرحال ریویژن بھی ہونا. اللہ ہمارے لیے سفر میں دعا کرو. تمہارے لیے بھی یہاں دعا کریں گے کہ سر سیفٹی سے جاؤ، سیفٹی سے آؤ. کیا آمین. کچھ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر ساؤتھ افریقہ میں؟ جی سر، لگ تو یہ رہا ہے کہ مجھے میرے خیال سے ہسبینڈ کا ارادہ ہوگا کہ یہ اس سے ایسے ہی جان چھوٹ سکتی ہے کہ اسے ساؤتھ افریقہ لے جاؤ. سر لا اینڈ آرڈر سسٹم ویری ویری بیڈ، بٹ اللہ کرے گا خیریت سے واپس آئے. انشاءاللہ. لیکن وہی ہے کہ وہاں پر دین تو بہت زیادہ پھیلا. ساؤتھ افریقہ میں کئی انسٹیٹیوٹ ہیں، کئی دینی درس گاہیں ہیں، لیکن پریکٹیکلی نتھنگ. بہت زیرو، پریکٹیکلی زیرو ہے زیرو سر. زیرو ہے، زیرو ہے. حجاب والی عورتیں انہوں نے کرسچنوں سے شادیاں کی ہوئی ہیں، ہندوؤں سے شادیاں کی ہوئی ہیں، ویسے بھی رہ رہے ہیں بغیر کسی کئی ریلیشن. باتیں ہوتی ہیں تفصیل کے دوران میں سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن اس کو پردہ رکھنا. ہم کل گھوڑوں کی نسل کی بات کر رہے تھے. امریکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے اپنے بچے کون سی نسل صحیح ہو رہی ہے؟ بہت سی باتیں کبھی آتی ہیں ذہن میں کہ کس طرح ہم کو محتاط رہنا ہے، مگر بعض چیزیں تھوڑا پردہ رکھتے ہوئے بات کرنی پڑتی ہے. خیر نیکسٹ ویک تو ہیں کھل تم کے بات کیا کریں سر، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی ایڈوائس ملے. ہم اس میں پردہ کیا ہے سر، یہ تو دین کی ہی بات ہے سر. تو آپ کھل کے کیا کریں، ہمیں سمجھائیں تھوڑا سا، ہمیں گائیڈ کریں. انشاءاللہ انشاءاللہ. جزاک اللہ سر. واخر الدعوانا. نیکسٹ ویک تو ہیں تم انشاءاللہ. ارے ابھی تو ہوں سر، ابھی تو 2 ویکس اور ہوں. آئی 2 ویکس کا ہے. ہاں نیکسٹ ویک ابھی 11 15 days اور ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلو اللہ حافظ. حافظ. جزاک اللہ.